حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور پاکستان۔ ہم اہل زاویہ کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے کبھی اونٹ کی سواری کی ہے یا نہیں، پھر بھی ایک اندازے کے مطابق یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے اونٹ دیکھا ضرور ہوگا۔ ہم نے اپنے بچپن میں اونٹ کی بہت سواری کی، اس لیے کہ ہمارے گھر کے قریب جس گاؤں میں میں رہتا تھا وہاں بلوچوں کا ایک ڈیرا تھا۔ بلوچ اور اونٹ لازم و ملزوم چیزیں ہیں، اور بلوچ لوگ بڑے پیارے لوگ ہوتے ہیں۔ میری زندگی پر ان کا بڑا خوشگوار اثر ہے، وہ اس لیے کہ ایک مرتبہ میرے والد نے مجھے جھڑکا اور شاید ایک تھپڑ بھی مارا۔ میں منہ بسورتا ہوا ماں بلوچن کے پاس گھر چلا گیا تو اس نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ میں نے کہا ابا جی نے مارا ہے۔ وہ چادر لے کر غصے سے ہمارے گھر آ گئی اور کہنے لگی ڈاکدار تو نے بچے کو کیوں مارا؟ کہنے لگے میں نے اس کو مارا نہیں بلکہ جھڑکا ہے۔ کہنے لگی جھڑکا بھی کیوں ہے؟ وہ سمجھتی تھی کہ جھڑکا بھی اس قسم کی چیز ہے۔ اونٹ پر ہم بہت سواری کرتے تھے۔ پھر اس کے درمیان ایک بڑا لمبا وقفہ آ گیا۔ 1946 میں جب پاکستان کی تحریک بڑے زوروں پر تھی تو ہمیں دریائے ستلج کے کنارے ایک لمبے سفر پر تبلیغ کے لیے جانا تھا کہ پاکستان کی طرف لوگوں کا جھکاؤ پیدا کیا جا سکے۔ وہاں تقریباً کچھ ایسے لوگ تھے جن کا جھکاؤ پاکستان کی طرف بہت کم تھا اور وہ مسلم لیگ سے ناواقف تھے۔ ہمیں وہاں اونٹ پر جانا پڑا۔ ہمارے پاس 2 اونٹ تھے۔ 2 نوجوان علی گڑھ یونیورسٹی سے آئے تھے۔ یہ ایک لمبا سفر تھا۔ ہم نے ایک دن میں 60 میل کی مسافت اونٹ پر طے کی۔ پھر ہماری خوش قسمتی سے وہاں راستے میں 2 ڈاکو مل گئے۔ ایک کا نام گامن تھا، ایک کا نام سجاول تھا۔ رنگدار بندوقیں تھیں۔ انہوں نے ہمیں روک لیا۔ تم کدھر جا رہے ہو؟ ہم نے بتایا ہم ایک مشن پر جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم ڈاکو ہیں، ہمیں ایک کراڑ، ایک ہندو قوم کو لوٹنے جانا ہے، ہمیں اونٹ دے دیں۔ ہم نے کہا اونٹ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، تم کراڑ کو بعد میں لوٹ لینا، ہمارا کام زیادہ ضروری ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمارا کام تم سے زیادہ ضروری ہے۔ خیر وہ ایک لمبی کہانی ہے، وہ پھر کبھی بعد میں سناؤں گا۔ پھر دونوں ڈاکو ہمارے دوست بن گئے اور اونٹ پر بیٹھنے کا طریقہ بتایا کہ اگر کاٹھی نہ بھی ہو تو پھر اونٹ کی کوہان پر لانگڑی مار کر بیٹھا جاتا ہے۔ ہر ایک کام کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا تھا آپ سے کہ چند دن پہلے کراچی جانے کا اتفاق ہوا۔ میں تقریباً آدھی صدی کے بعد سن 45 کے بعد پاکستان کی سرحد کے اندر اونٹ پر بیٹھا۔ کلفٹن میں آپ نے دیکھا ہوگا اور ہم نے بھی اپنے بچپن کے زمانے کو یاد کیا۔ اونٹ پر بیٹھنے کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اونٹ اٹھنے کے انداز میں دوسرے جانوروں سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ سب سے پہلے وہ اپنی پچھلی ٹانگیں کھڑی کرتا ہے، دنیا کے دوسرے سارے جانور اگلی ٹانگیں پہلی کھڑی کرتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر بیٹھنے والا سب سے پہلے سجدہ کرتا ہے۔ یہ اللہ نے اس کا ایک کام رکھا ہے۔ آدمی چاہے یا نہ چاہے سجدہ خود بخود ہو جاتا ہے، پھر وہ اگلی ٹانگوں پر کھڑا ہوتا ہے۔ ہم نے کافی وقت ان اونٹوں کے ساتھ گزارا، لیکن میرے ساتھ عجیب و غریب واقعات گزرتے رہتے ہیں۔ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اس اونٹ کے رشتے سے اور اس کے حوالے سے بھی میں یوں ایک الجھن میں بھی گرفتار ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ اونٹ کے بارے میں بھی قرآن پاک میں کہتا ہے کیا تم نے اونٹ کو دیکھا کہ کس طرح کا جانور بنایا؟ یعنی اس کے عجائب و غرائب ابھی تک پوشیدہ ہیں اور سارے کے سارے اس کے خصائص لوگوں کے سامنے نہیں آئے۔ اتنا ہم جانتے ہیں کہ یہ میلوں اور دنوں تک سفر کر سکتا ہے پانی کے بغیر۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں مختلف نظریات ہیں، لیکن یہ ایک اپنے انداز کا بڑا ہی خوبصورت جانور ہے، بے حد خوبصورت۔ اگر آپ نے اسے کبھی غور سے نہیں دیکھا، اب آپ کو موقع ملے تو اسے ضرور دیکھیے گا۔ اللہ کرے آپ جائیں یا آپ گئے ہوں گے۔ جدہ سے مدینے جاتے ہوئے بڑی خوبصورت سڑکیں ہیں۔ کبھی کبھی ریگستان کے لک و دک ٹوٹے اور کچے علاقے آ جانے پر آپ کو چلتے پھرتے اونٹوں کی کچھ قطاریں نظر آئیں گی۔ ان کے مالکوں نے کھلے چھوڑے ہوتے ہیں، چاندی جیسی ریت پر جیسے چاندی سے بدن لے کر دھوپ کے اندر ایک عجیب گل کھلاتے ہوئے چلتے ہیں۔ وہ نظارہ دیکھنے والا ہوتا ہے۔ ہم بس پر سفر کر رہے تھے اور بس سے سر نکال کر بڑی دیر تک ان کو دیکھتے تھے۔ اللہ میاں نے کیسی خوبصورت مخلوق پیدا کی ہے۔ اس کے بارے میں ہم کچھ زیادہ تو نہیں جانتے۔ اسی سلسلے میں مجھے کچھ یاد آیا۔ پاکستان میں جب امریکہ کا صدر آیا، ابھی تک شاید ایک ہی آیا ہے جس کا نام لنڈن بی جانسن تھا، وہ کراچی اترا۔ تو جس چیز نے لنڈن بی جانسن کو متاثر کیا وہ عجیب چیز اونٹ تھا۔ ہماری بہت گاڑیاں تھیں جو سامان اسباب نقل و حرکت میں کام آتی تھی، بہت سارا سامان ڈھوتی تھی۔ اونٹ گاڑیاں تھیں۔ یہ 1952-53 کی بات ہے۔ وہ اونٹ سے اتنا متاثر ہوا تو اس نے کہا میں تو اونٹ امریکہ لے کر جاؤں گا اور اس کو اپنے ساتھ رکھوں گا۔ مجھے یاد ہے کہ وہ اونٹ کو تو نہیں لے جا سکا۔ اس اونٹ کا ساربان جو کہ شتربان تھا
बशीर इसको साथ ले गया और बशीर बेचारे को बड़ी मुसीबत पड़ी और वो रोता था कि ऊँट की वजह से मुझे अमेरिका जाना पड़ रहा है। वो अमेरिका जाने से घबराता था कि मुझे वहाँ की बोली नहीं आती। अखबार में बयान दिया, मैं वहाँ जाकर क्या बात करूँगा, अमेरिका जाकर मुझे क्या लेना है, मुझे ऊँट गाड़ी चलानी है। अलगर्ज इसको जाना पड़ा। इसने नई रोमी टोपी खरीदी। अगर आपने तस्वीरें देखी हों तो बेचारे ने ये कुछ किया। वो आज़ाद आदमी था। पिछले दिनों मैं ऊँट के बहुत करीब रहा। मुझे हरगिज़ ये अंदाज़ा नहीं था ऊँट के जिस्मानी तौर पर करीब रह के इस उम्र में इसकी सवारी करने के बाद एक और अंदाज से ऊँट मेरी ज़िंदगी के, मेरी रूह के और मेरे वजूद के और मेरी साइकी के करीब आ जाएगा। मैं आपसे ऊँट की बात कर रहा था तो मेरे जहन में इस ऊँटनी का ख्याल बार बार आता है जो ऊँटनी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी थी और जो एक मोजज़े के तौर पर वजूद में आई थी। कौम समूद की तरफ सालेह को अल्लाह ने भेजा था और वो बहुत ऊंचे दर्जे के नबी थे। इन्हें हुक्म हुआ कि जाकर इस बेहुदा कौम को राह रास्त पर लाओ। वो बड़ी बिगड़ी कौम थी। बेशतर में खराबी ये थी कि इनके पास दौलत बहुत ज़्यादा थी। इलाका बहुत सरसब्ज था। उर्दन के इलाका से लेकर अरब तक और मदीने शरीफ से लेकर तबूक के दरमियानी इलाके में वहाँ जाकर समूद की जोग्राफियाई हद ख़त्म हो जाती है। लंबा चौड़ा इलाका था और समूद के लोग अपने तई तकब्बुर के मारे हुए और अपने आप को बहुत बरतर समझते हुए ऊंचे पहाड़ों को तराश कर छेनी हथौड़े से इसे छील छील कर इन पहाड़ों के अंदर निहायत खूबसूरत महल बनाते थे। ये इनका बड़ा कमाल था। यानी इन्होंने कोई लेंटर नहीं डाला, कोई ईंटों पत्थर जमा नहीं किए, पहाड़ को छीलना खुरचना शुरू कर दिया और इसके अंदर ऐसे आला दर्जे के कमरे बनाए, सतून मेहराबें बनाई हैं कि वो देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। अभी अगर आप चाहें तो उर्दन के इलाके में जाकर देख सकते हैं। स्लाइडें भी मिलती हैं। अगर आपको जोग्राफिया का शौक़ है तो जोग्राफिक मैगजीन में गाहे बगाहे इन महल्लात की वो तस्वीरें फ़ोटोग्राफ की सूरत में और ड्राइंग की सूरत में आती रहती हैं। तो वो लोग बड़े मोतबर लोग थे और वो बुतों की पूजा करते थे। तब अल्लाह ने एक पाकीज़ा नबी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को इनके पास भेजा कि जाकर इनको अल्लाह का पैगाम दें। तो इन लोगों को नबियों के ऊपर जो एतराज़ रहा था, जितने भी नबी इनके पास भेजे गए थे, एक ही एतराज़ रहा है कि आप कैसे नबी हो सकते हैं, आप हमारे जैसे इंसान हो। और कहते थे कि तू बाज़ारों में चलता फिरता है। और फिर तीसरी बात कि तू गरीब आदमी है, और गरीब आदमी कैसे नबी हो सकता है, नबी तो बहुत अमीर आदमी को होना चाहिए, मुतकब्बर को होना चाहिए। फिरौन ने भी यही कहा था कि तुम कैसे नबी हो सकते हो, तेरे बाजुओं में सोने के कंगन भी नहीं। और भी जितने पैगंबर थे उनके साथ भी यही था, नूह अलैहिस्सलाम के साथ भी। वो यही बात बार बार दोहराते कि अगर तू सर बुलंद होता और तेरे भी इतने ऊंचे महल होते जितने लोगों के पास हैं, तुमने भी ऐसी इमारतें बनाई होती ऐ साले, तो हम तुमको पैगंबर मान लेते। लेकिन अब तू तो एक आम आदमी है। ठीक है, भले आदमी हो, लेकिन तुम्हारी इक्तिसादी हालत ठीक नहीं है। देखें, हम भी बार बार एक्नॉलेज्ड कंडीशन की बात करते हैं। जब भी कभी मुसीबत पड़ती है, बोझ पड़ता है, तो आप बजाय इस बोझ को बिलावास्ता तौर पर डायरेक्टली बर्दाश्त करने के लिए हमेशा पलटकर इकोनॉमिक्स की तरफ जाते हैं। हमारी इकोनॉमिक्स कमज़ोर है, इसलिए काम नहीं करते। हम नेक इसलिए नहीं हो सकते कि हम माली तौर पर कमज़ोर हैं। हम बहादुर इसलिए नहीं हो सकते कि हम माली तौर पर कमज़ोर हैं। अच्छे इंसान इसलिए नहीं बन सकते कि माली तौर पर कमज़ोर हैं। तो वो भी यही कहते थे कि तुम माली तौर पर बहुत कमज़ोर हो, तुम्हारे पास इतने बड़े महल होते जितने हमारे पास हैं, फिर हम नबी मानते। लेकिन वो कहते, मुझे यही हुक्म दिया गया है और मैं तुमको भलाई के रास्ते की तरफ बुलाता हूँ, तुम्हारा इसमें फ़ायदा है। मैं तुमसे इसके एवज़ कोई ट्यूशन फ़ीस नहीं मांगता, जो कुछ है मैं मुफ्त में देता हूँ और मेरा अजर अल्लाह के पास है। तो इन्होंने कहा, हम तुझको पैगंबर नहीं मानते। अगर हम तबीयत पर बोझ डालकर आपको पैगंबर मान भी लें तो इसके लिए एक शर्त है कि हमें कोई मोजज़ा दिखाओ। समूद कौम ने कहा। हज़रत सालेह ने फरमाया, आओ, तुम कौन सा मोजज़ा चाहते हो। लेकिन इन्होंने वार्न किया कि मोजज़ा रोनुमा हो चुकने के बाद फिर अगर तुमने खुदा को और इसके पैगंबर को ना माना तो फिर तुम पर अजाब आ जाएगा। खुश नसीब हैं वो कौमें जिन्होंने मोजज़ा तलब नहीं किया, लड़ाई झगड़े करते रहे हैं लेकिन मोजज़ा नहीं मांगा, वो बच गए। लेकिन अगर मोजज़ा मांग लिया जाए और मोजज़ा तलब कर लिया जाए और वो रोनुमा हो जाए, फिर भी ना माना जाए, तो फिर अजाब तयशुदा बात है। इन्होंने कहा, कोई बात नहीं, हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अगर तू मोजज़ा रोनुमा करेगा तो। देखिए, इन जालिमों ने मोजज़ा तलब किया। इन्होंने कहा, हम ये चाहते हैं, सामने चटियल पहाड़ है और बहुत चिकना और मजबूत है, करोड़ों साल से अपनी जगह पर कायम है। हम ये चाहते हैं
تیرا اللہ اس پہاڑ سے ایک اونٹنی پیدا کرے۔ اب پہاڑ کا اور اونٹ کا کوئی تعلق نہیں، اور وہ اونٹنی آئے ہمارے ساتھ، ہماری بستی میں رہے، تو پھر ہم مانیں گے کہ تم پیغمبر ہو۔ چنانچہ انہوں نے دعا کی اور اللہ سے اس معجزے کو طلب کیا کہ اگر یہ لوگ اس طرح سے ہی مان جائیں تو ان کا فائدہ ہے۔ ان چٹیل چکنے پہاڑوں کے درمیان میں سے اللہ کے حکم سے اونٹنی نمودار ہوئی اور ان کے آگے چلتی آ رہی ہے۔ پہاڑوں کا قد بت بھی بہت بلند تھا۔ وہ اونٹنی بھی چاندی کا ایک مرقع نظر آتی تھی۔ چلتی ہوئی آ گئی اور بستی میں آ کر کھڑی ہو گئی، اور ظاہر ہے ادھر ادھر دیکھنے لگی ہوگی وہاں آ کے۔ ان لوگوں نے اسے دیکھا اور حیران و ششتر بھی ہوئے کہ اونٹنی تو پیدا ہو گئی ہے، لیکن اب ہم اس کو کیا کریں؟ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری خواہش کے مطابق، تمہاری آرزو کے مطابق یہ اونٹنی انہی پہاڑوں کے درمیان میں پیدا ہو کر آپ کے درمیان آ گئی ہے، اور اب یہ آپ کی مہمان ہے۔ اب اللہ نے ایک شرط عائد کی ہے کہ بستی کے ایک کنویں سے یہ پانی پیے گی، اور اس کا ایک دن مقرر ہوگا۔ اس دن وہاں سے کوئی دوسرا آدمی پانی نہیں لے سکے گا، نہ مویشی، نہ چرند پرند، نہ انسان۔ اونٹنی ہماری معزز ترین مہمان ہے، اس کی دیکھ بھال کرنا ہمارا فرض ہے۔ انہوں نے کہا، بہت اچھا، ہم ایسا ہی کریں گے۔ کچھ دن تو انہوں نے اونٹنی کو برداشت کیا اور باری کے مطابق جو دن مقرر تھا اسے پانی دیتے رہے، لیکن پھر انسان ہے۔ ان میں ایک آدمی ایسا پیدا ہوا جس نے مزید 8 آدمیوں کو ورغلایا اور وہ 9 ہو گئے۔ انہوں نے کہا، یہ کیا شرط ہم نے اپنے اوپر عائد کر لی ہے، اور اس اونٹنی کی کیا حیثیت ہے؟ ہم اس کا کسی نہ کسی طرح سے کلا کما کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے رات کے وقت اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی جو کہ ٹخنوں کے اوپر کا حصہ ہو، تو اونٹنی ظاہر ہے وہاں پر اپاہج ہو کر بیٹھ گئی۔ صبح کو جب سب لوگ بیدار ہوئے اور اونٹنی کے پانی پینے کی باری تھی، لیکن وہ تشریف نہ لائی کیونکہ وہ وہاں نہ تھی۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو علم ہوا کہ یہ واقعہ ہوا ہے، تو پھر انہوں نے اپنی قوم سے کہا، یہ بہت برا ہوا۔ نہ صرف تم نے اس معجزے کو جھٹلایا، بلکہ اس مہمان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ اب 3 دن کے اندر اندر تمہارا کلا کما ہو جائے گا اور تم نیست و نابود ہو جاؤ گے۔ پھر آنے والی تاریخ میں لوگ انگلیاں اٹھا کر بتایا کریں گے کہ یہ سمود کے رہنے کی جگہ تھی، اور یہ ان کے محل تھے جو ویران پڑے ہیں، اور قیامت تک اس طرح ویران رہیں گے۔ چنانچہ جیسا فرمایا گیا تھا بالکل ویسے ہی ہوا۔ پہلے دن جیسے کہ بتاتے ہیں کہ ان کے منہ پیلے ہوئے، اگلے دن بے حد سرخ ہو گئے، پھر کالے۔ پھر ایک ایسی چنگھاڑ جیسے آج کل بم بنے ہوتے ہیں، چنگھاڑ آئی، وہ سارے کے سارے اوندے منہ گر گئے اور نیست و نابود ہو گئے۔ ایک دفعہ مجھے ایک دوست کے پوتے کی شادی پر اسلام آباد جانا ہوا، تو اسلام آباد پہنچ کر مجھے ایک پیغام ملا کہ ایک بابا ہیں جو آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں بابوں کا بڑا دیوانہ ہوں، آپ کو علم ہے۔ پچھلے ہفتے آپ سے بابا کی بات کر رہا تھا جو ہمارے ساتھ اسی ٹی وی اسٹیشن کا رہنے والا تھا، لیکن بابوں کے ذائچے، بابوں کی شکل و صورت اور ان کے ڈھانچے، ان کے حلیے، ان کے مزاج بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی مجھ سے یہ آ کر نہ پوچھیں، ہر بابا میٹھا بابا نہیں ہوتا، میرے سائیں فضل شاہ صاحب جیسا ایسا نہیں ہوتا۔ چنانچہ میں ان سے ملنے ان کے پاس گیا۔ دھوپ تھی، پہاڑی علاقہ تھا، میرے گلے میں چھوٹا سا صافہ، لمبا کپڑا تھا۔ آپ کو پتا ہے پہاڑوں کی دھوپ بہت تیز ہوتی ہے۔ جب میں ان کے پاس گیا تو کہنے لگے، تم بڑی مٹھار کے باتیں بناتے ہو اور باتیں سناتے ہو، میں تم کو وارن کرتا ہوں۔ یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا، وارن کرنے کے لیے بلایا ہے یہاں پر۔ تم لوگ بہت بے خیال ہو گئے ہو اور تم لوگوں نے توجہ دینا چھوڑ دی ہے اور تم ایک بہت خوفناک منزل کی طرف رجوع کر رہے ہو۔ دیکھو، کہنے لگے، میں تم کو بتاتا ہوں، یہ پاکستان ملک ایک معجزہ ہے، یہ جغرافیائی حقیقت نہیں ہے۔ تم بار بار کہا کرتے ہو ہم نے یہ کیا، پھر سیاست کے میدان میں یہ کیا، پھر اپنے قائد کے پیچھے چلے، ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ایسے مت کہو، پاکستان کا وجود میں آنا ایک معجزہ تھا، اتنا بڑا معجزہ ہے جتنا بڑا قوم سمود کے لیے اونٹنی کے پیدا ہونے کا تھا۔ اگر تم اس پاکستان کو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سمجھنا چھوڑ دو گے، نہ تم رہو گے نہ تمہاری یادیں رہیں گی۔ میرے گلے میں موجود صافے کو پکڑ کر کھینچ رہے تھے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میری کیا کیفیت ہوگی۔ انہوں نے کہا، تم نے صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ 52 برس گزر گئے، تم نے اس کے ساتھ وہی رویہ اختیار کیا ہوا ہے جو سمود نے کیا تھا۔ اندر کے رہنے والوں اور باہر کے رہنے والوں دونوں کو وارن کرتا ہوں، تم سنبھل جاؤ ورنہ وقت بہت کم ہے۔ اس اونٹنی سے جو تم نے چھینا ہے اور جو کچھ لوٹا ہے، اندر کے رہنے والوں اس کو لوٹاؤ اور اس کو دو، اور باہر کے رہنے والوں ساؤتھ ایشیا میں سارے ملکوں کو وارن کرتا ہوں، اس کو کوئی عام چھوٹا سا معمولی سا جغرافیائی ملک سمجھنا چھوڑ دیں۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے، ہم سب پر اس کا ادب اور احترام واجب ہے۔
اس کو ایک معمولی ملک نہ سمجھنا اور اس کی طرف رخ کر کے کھڑے رہنا اور اب تک جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کی معافی مانگتے رہو اور اس کو ریکمپنسیٹ کرو۔ میں ان کی کسی بات کا کوئی جواب نہ دے سکا اور خوف زدہ ہو کر کھڑا رہا اور پھر ان کو سلام کر کے سر جھکا کے واپس چلا آیا۔ میری دعا ہے اللہ آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔